اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام آپ کی آواز آ رہی ہے؟ علی جی جی، مجھے نہیں آ رہی تھی اصل میں، میرے لیپ ٹاپ میں آواز ہلکی ہوئی تھی، میں نے بڑھا لی ہے۔ صحیح صحیح ہو گیا، صحیح۔ اچھا جی، کچھ ہمارے پاس کام آیا ہے ماشاءاللہ لیسن پلاننگ کے حوالے سے، کچھ طلبہ نے جی جی، میں نے بھی کام سنا۔ کیا ہے۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی، تو میں نے سنا میرا فرما رہا ہے وہ، میں نے بھی کچھ کام سینڈ کیا ہے نا جی جی، لیسن پلاننگ کے حوالے سے آج۔ جی 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 جی، نام تو میرے پاس سیو نہیں ہے، بہرحال یہ کہ کام آئے ہیں ماشاءاللہ، تو اچھی بات ہے۔ یہی کامیابی کی طرف لے جانے والی چیز ہے نا۔ کام مسلسل مطلب دیے جائیں گے اور آپ نے آ، ان کو کرنا ہے۔ کیونکہ کاموں کے ذریعے ہی آپ کو چلنا سکھایا جائے گا، آپ کو چلنا آئے گا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ اچھا، آپ کا میرے خیال میں منطق کا کام ہے نا، پہلے آپ کے کام کی بات کر لیتے ہیں، وہ نکال لیتے ہیں آپ کا والا کام۔ تو جی لبیک۔ وہ ابھی میں نے سمجھے کلاس شروع کی ہے تو یہ سامنے آیا ہے۔ اچھا جی، آپ نے لیا ہے منطق کا، نہیں منطق کا نہیں، سوری، یہ آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں دروس البلاغہ کی، ایسا ہی ہے؟ سر سب وہ کل ہماری بات چل رہی تھی نا خاص اور عام کے بارے میں، تو میں نے کہا خاص اور عام کی تو ہو گئی بات، تو پھر میں نے اصول شاشی کہی مطلق اور مقید۔ اچھا، اصول شاشی کا، صحیح ہے صحیح ہے۔ اصل میں مطلق مقید دونوں میں آتا ہے نا، دروس البلاغہ میں بھی آتا ہے، صحیح ہے۔ اصول شاشی پہ بات ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب ہم نے پہلے تیار کرنا ہے مقصد۔ مقصد کیا رکھا آپ نے یہاں پہ؟ مقصد نہیں نظر آ رہا کوئی؟ سر سب سے پہلے سبق آپ کا کے تعارف ذہن میں میں، نے لیا ہے۔ نہیں آپ سبق کا دیکھیں مقصد آپ نے پڑھانا نہیں ہے، پڑھائیں آپ کی مرضی، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، آپ کے ذہن میں تو ہوگا نا، مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب میں نے جی جی کرنا بالکل ہے اس سبق میں، بالکل۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں طلبہ کے ساتھ، مطلب مجھے کیا چاہیے ہوگا اس سبق کے رزلٹ میں، نتیجے میں، اور وہ مقصد پہلے ہم نے طے کرنا ہوتا ہے کہ اس سبق کا مقصد کیا ہم نے رکھنا ہے۔ وہ لیسن پلاننگ کا ہمارا حصہ ہوتا ہے، باقاعدہ ہم اس کو جب لکھ رہے ہوتے ہیں لیسن پلاننگ تو وہاں پہ لکھ کے نومینیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مقصد ہوگا اس سبق کو پڑھانے کا۔ تو مقصد اچھا یہاں پہ آپ نے نومینیٹ نہیں کیا۔ جی، کل انشاءاللہ میں لازم کروں گا۔ اچھا، دوسرا کام کیا تھا؟ دوسرا کام تھا کہ اس کی جو چیدہ چیدہ اصطلاحیں ہیں نا، جو سبق میں مخصوص اصطلاحوں نے استعمال ہونا ہے، جو عام فہم نہیں ہوتی عمومی طور پہ، جو سمجھ نہیں آتی نا طلبہ کو یا سننے والوں کو، پہلے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر کے وہ سمجھانا ہوتا ہے۔ تو جیسے اب یہاں پہ مطلق اور جی مقید لبیک۔ ہے، بیسک تو بنیادی چیز تو یہی ہے، مطلق اور مقید۔ تو ہم نے ان دونوں کو پہلے اسٹارٹ میں سمجھانا ہوگا کہ جی مطلق کیا ہوتا ہے اور مقید کیا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو واضح کریں گے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور لفظ وہاں پہ آ رہا ہے مطلق مقید کی گفتگو کے اندر، اب وہ مجھے اصول شاشی نکالنی پڑے گی۔ صفحہ نمبر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس صفحے پر ہے یہ والا سبق؟ میں جلدی سے پہنچ جاؤں گا۔ جی جی، یہ جو دوسری مسئلہ مطلق اور مقید کے بارے میں۔ صفحہ نمبر کا کوئی اندازہ نہیں ہے؟ کام تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔
اصل میں وہ سبق میرے سامنے ہوگا نا تو میں پھر اس کے ہاں یہ آ گیا میرے پاس، مطلق مقید کا سبق صحیح ہے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مطلق کتاب اللہ کا جب اس پر اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو تو اس پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے زیادتی نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے ایک تو مطلق سمجھانا ہے سٹارٹ میں، ایک مقید سمجھانا ہے، صحیح ہے۔ یہ تو سمجھانا ہی سمجھایا نا، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، جی کیونکہ سبق ہے ہی یہ۔ اگر ان کو مطلق مقید ہی نہیں سمجھ آیا یا نہیں پتہ چلے گا تو پھر فضول ہے، کچھ بھی نہیں، مطلب آپ نے جو کچھ بھی پڑھا دیا وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے اطلاق، اگر اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اب اطلاق بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ اطلاق کیا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اگر اطلاق پر عمل ہو سکتا ہے تو پھر خبر واحد یا قیاس کو اس کے ساتھ ایڈ کرنے، اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہو سکتا، اگر اس کے اطلاق پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں وہاں پہ خبر واحد یا قیاس کو اس کے ساتھ ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، صحیح ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ تین چیزیں سٹارٹ میں سمجھانی ہوں گی ان کو، مطلق، مقید، اطلاق، اور اور اطلاق، امکان بھی آپ جی سمجھیں جو گے۔ تین ہو گئے پورے، مطلق مقید، جی اچھا امکان، ٹھیک جی، یہ چار چیزیں آپ کی جو ہے نا بنیادی طور پہ اسٹارٹنگ بنیں گی جہاں سے آپ بنیاد رکھیں گے اپنے سبق کی۔ مثال یہاں پہ موجود ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ اب اچھا آپ نے اس ٹھیک سبق پہ کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا ہے، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ فَاغْسِلُوا یہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ سب فصلو دھونا، یہ تو بالکل مطلق ہے، مقید تو نہیں ہے۔ اچھا، اور وجوہکم یہاں ویسے مثال کون سا لفظ ہے؟ مطلق کی مثال چل رہی ہے نا یہ تو یہ یہاں ہم مثال، یہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مطلق کی دے رہے ہیں نا؟ یہ سب سے پہلے ہم مطلق کی میں نے ایک مثال روزمرہ سے دی تھی، صحیح ہے، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا، جی فتحریر رقبۃ المؤمنہ، جی، کہ آپ نے جو غلام آزاد کرنا ہے، اچھا وہ اچھا، کون سا آزاد کرنا ہے۔ صحیح، تو یہ میں نے ویسے طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہ آسان سے آسان مثال ہی آئی تھی، کہ ہم جس بچوں کو بولتے ہیں نا کہ پانی کا گلاس لے آؤ، یا جی جی، تخت سے ہم نے وائٹ بورڈ پہ کچھ لکھنا ہے تو ہم ہم، بولتے ہیں مارکر لے آئیں۔ جی جی، مارکر میں عموم ہوتا ہے، لیکن ہم بولتے ہیں نا کہ کالا مارکر یا بلیک مارکر لے آئیں یا ریڈ مارکر لے آئیں، تو ہم، اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو قید کر دیتے ہیں۔ اب صحیح عام مارکر نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو صرف بیان کی گئی وہی والا مارکر چاہیے، اسی سے مقصود پورا ہوگا نا۔ صحیح صحیح، چلیں صحیح ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ پہلے یہ چیزیں سمجھانی ہوں گی، مطلق مقید، کوئی کہانی وہاں پہ بنا سکیں نا۔ یہ جو آپ بول رہے ہیں نا، اگر اس کو آپ پریکٹیکل کر دیں، آپ مطلب مطلق کی جی تعریف سمجھائیں ان کو، مقید کی تعریف سمجھائیں، جی اور جو ہے آپ اس کا جو اطلاق سمجھائیں، اس کے بعد کسی بھی سامنے طالب علم کو اشارہ کر کے بولیں ہاں یار وہ ایک مارکر لے کر آنا، بورڈ پہ لکھنا ہے میں نے، جی اور پھر اس کو بولیں نہیں نہیں آپ رہنے دو، آپ رہنے دو، دوسرے کی طرف اشارہ کریں، اس کو بولیں بھائی ایسا کرو بلیک والا مارکر لا کے دینا مجھے، مجھے کچھ لکھنا ہے۔ اب یہ پریکٹیکل ان کے سامنے آ گیا۔ اب وہ اگر لے آتے ہیں مارکر تو بہت اچھی بات ہے، مطلب کہانی پوری ہو جائے گی۔ اب آپ اس میں ان کو بتائیں گے، جو حاضرین ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دیکھو میں نے اس کو جو بولا تھا نا یہ مطلق تھا، جی اور وہ جو میں نے دوسرے کو بولا جی وہ مقید تھا۔ ہوں تو یہ آپ بالکل۔ اب چلے گئے استاد صاحب ایک پریکٹیکل کی مثال، طرف نا۔
آپ مطلب ایک کہانی بھی بن گئی اور جی پریکٹیکل بھی ہو گیا. اس میں کیا ہوگا کہ جی وہ آپ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو جائیں گے. ان کو آپ کی بات، جی یعنی جی جو جی، اسی میں. اس وقت آپ کی بات بہت اچھے سے سن بھی نہیں رہا ہوگا نا، وہ توجہ نہیں ہوگی اس کی. جیسے ہم جی جی، ڈائریکٹ ایڈوکیٹ. پڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہماری کلاس میں 20-22 ہمارے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، سب کی تو توجہ نہیں ہوتی، بے توجہی سے بھی بیٹھے ہوئے جی ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو وہ جب دیکھیں گے نا کہ یار مطلب یہاں ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے نا، ان کو خطرہ ہوگا کہ یار میری طرف اشارہ نہ کر دیں استاد جی. تو وہ کچھ خطرے کی وجہ سے میں ریڈار پہ نہ جاؤں. ہاں وہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے ایکٹیو اٹریکٹ ایکٹیو ہو ہوتے کے. ہیں. اور کچھ یہ کہ یہ جو ایک مطلب ایک سچویشن بنے گی نا، مطلب آپ تھوڑا سا اپنے انداز سے جی جی ہٹ جی گئے. صحیح ہے، آپ نے التفات کر لیا اپنے انداز سے، آپ جی تھوڑا جی سا ہٹ گئے اپنے انداز سے. جی. تو لوگوں کی توجہ فوراً آئے گی کہ یار اب کیا ہونے لگا ہے نا، کچھ نئی چیز ہونے لگی ہے، کچھ جی ایکٹیویٹی چینج ہو رہی ہے، کچھ مطلب چیز چینج ہو رہی ہے. تو جو ادھر ادھر مطلب خیالوں میں گم ہوگا یا ایسے ہی آپس میں نوچ رہا ہوگا یا کوئی بھی ادھر ادھر کی اس میں لگا ہوا ہوگا، فوراً آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اور یہ جو آپ کا پریکٹیکل ہوگا نا، یہ پریکٹیکل اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو بٹھا دے گا. اب آپ کو یاد نہیں کرانا پڑے گا اس کو. اب آپ اس کو اگر 6 مہینے بعد بھی پوچھیں گے نا، ہاں بھائی مطلق اور مقید کیا ہوتا ہے، تو وہ بتا دے گا استاد جی وہ قلم لاؤ یہ مطلق ہے، اور بلیک والا لے کر آؤ یہ مقید ہو گیا اس کے مقابلے میں. اچھا یہاں سبحان اللہ. مطلق مقید جو ہے یہ آپس میں مد مقابل کے طور پر ہو رہے ہیں. صحیح ہے، یہ ایک الگ بحث ہو جی جائے بالکل. گی، ایک الگ بات ہو جائے گی. ان دونوں میں کمپیئر کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے یہ مطلق ہے اور یہ مقید ہے. اب جیسے آپ یہ مثال، میں جس مثال کی آپ کے سامنے بات کرنے لگا تھا جو آپ کے سبق میں سامنے نظر آ رہی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہاں دیکھیں من وجہن یہ مقید ہے، من وجہن یہ مقید ہے. آپ کو چہرہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، چہرے کی قید لگ گئی، چہرہ دھونا ہے. فَاغْسِلُوا مطلق نہیں ہے. فَاغْسِلُوا اگر مطلق ہوتا تو پھر تو یہ ہوتا آپ ہاتھ دھو لیں، پیر دھو لیں، چہرہ دھو لیں، کوئی بھی عضو دھو لیں تو اس پر عمل ہو جاتا. تو اس صورتحال میں ہم دیکھیں گے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے ساتھ مقید ہے، اس اعتبار سے مقید ہے. لیکن ہم چونکہ اس وقت بحث کر رہے ہیں شوافے کے مد مقابل، صحیح، امام مالک کے مد مقابل، جو اس غسل کے اندر نیت کی قید لگاتے ہیں، ترتیب کی قید لگاتے ہیں، موالات کی قید لگاتے ہیں، تسمیہ کی قید لگاتے ہیں. ہم ان کے مقابلے میں چونکہ بات کر رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں اس میں یہ والی قیدیں نہیں ہیں. صحیح، ان قیدوں کے نہ ہونے کے اعتبار سے یہ مطلق ہے. صحیح ہے، یہ خیر ایک ایکسٹرا بات تھی، یہ ابھی جو ہماری لیسن پلاننگ ہے اس چیز کا حصہ نہیں تھی، وہ بات ضمناً آئی تو میں نے کہا یہاں پہ آپ کو ایک توجہ دلا دوں. یہ توجہ رکھنا یہ آپ کی مطلب ذمہ داری ہوتا ہے. جی، اگر آپ میرے پاس بہت شکریہ. آتے نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میرے پاس اگر آتے ٹیسٹ دینے کے لیے، جس ٹیسٹ کی آپ تیاری کر رہے ہیں میرے پاس اگر آپ ٹیسٹ دینے آتے تو میرے ذہن میں اس طرح جی کے جی سوالات آتے. میں پوچھتا بھی ہوں، جو ٹیسٹ دینے آتے ہیں ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ بھئی آپ تو بول رہے ہو فصیلو جو ہے یہ جی جی، لبیک سر. مطلق ہے، مجھے تو مقید دکھ رہا ہے، اس کے ساتھ وضو کی قید لگی ہوئی ہے، چہرہ دھونا ہے. ہم ہوں. سر دھو لیں تو کیا ہو جائے گا وضو؟ وہ کہے گا نہیں. تو آپ تو کہہ رہے ہو مطلق ہے. اب وہ چونکہ اس کی توجہ نہیں ہوتی اس میں ہوں. سبق پہ، مطلب وہ جو چاہیے نا ہمیں توجہ، جو ہمیں مطلب مطلوب ہے کہ بھئی اس کی گرفت ہو، یہ استاد بننے جا رہا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی جی مطلق مقید کو یہ صحیح سے پہچانا ہی نہیں ہے ابھی. صحیح ہے نا، اس کو ابھی صحیح سے پہچان ہی نہیں ہوئی مطلق اور مقید کی. یہ طلبہ کو کیا پہچان کروائے گا؟
یہ خیر نیکسٹ اسٹیپ ہے. جی بالکل. اگلے اسٹیپ پر انشاءاللہ اس پہ ہم نے جانا ہے، اور اس پہ ہم نے انشاءاللہ آپ سے اس پہ بھی ورک کروانا ہے نا؟ یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے. انشاءاللہ. ابھی ہم فی الحال اس پہ انشاءاللہ جو چلو ٹھیک ہمارا ہے آپ. پہلا اسٹیپ چل رہا ہے نا، لیسن پلاننگ، ابھی ہم اسی پہ رہتے ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں. تو جی ہمارے پاس ایک چیز آ گئی جناب. اچھا، مطلق مقید کی آپ نے بات کر لی، آپ کا ہو گیا صحیح ہے. آپ نے مثال کوئی ان کو، اچھا یہ بڑی آسان سی چیز ہے، اس کو آپ اردو کی مثالیں بنوا لیں ان سے. صحیح ہے نا؟ آپ نے جی جی، میں کوشچن نے ایک اور آنسر کرنے مثال ہیں نا. یہ سوچی تھی. ہاں آپ بالکل ان کو ان جی کی جی، ایک اور زبان میں مثال یہ بنائیں. سوچی تھی. کیونکہ یہ جی ہے جی پہلی کلاس نا، مطلب یہ اصول شاشی فرسٹ ٹائم اصول فقہ پڑھنے آ رہے ہیں. تو آپ نے ان کو بالکل مطلب فری ہینڈ دینا ہے اور بہت ایزیلی لینا ہے. ان کو جو ہے آپ نے بالکل مطلب ان کی اپنی زبان میں، پنجابی ہے تو بولے بھائی پنجابی میں بنا دو تو مثال، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سندھی ہے تو بولے بھائی سندھی میں بنا دو مثال، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال بنا کے بتاؤ آپ کی سمجھ آیا مطلق یا مقید یا نہیں آیا. اچھا، اس کے بعد ہمارا جو دوسرا لیسن پلان آیا ہے ہمارے پاس، وہ ہے نحو کے اعتبار سے نا، نحو الوادے. اس میں سے انہوں نے لیسن پلان تیار کیا ہے. اچھا یہاں بھی مقصد، اچھا مقصد کافی لمبا کر دیا انہوں نے، مقصد کافی لمبا ہو گیا. اس میں جو مقصد نظر آ رہا ہے نا اس سبق کے اندر، وہ مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو افعال کیا پڑھا رہے ہیں، استمرار ناسخہ. تو افعال استمرار جو ہیں یہ لفظی اور معنوی کیا عمل کرتے ہیں، یہ طلبہ کو آپ نے مطلب گھول کے پلا دینا ہے. یہ آپ کا مقصد ہے اس سبق کے اندر. آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس کا لفظی و معنوی استعمال سمجھ آ جائے، کہ لفظی طور پہ یہ کیا عمل کرتا ہے، اور معنوی طور پہ یہ کیا عمل کرتا ہے. اور وہ کم از کم ایک مثال بنانے کے قابل ہو جائیں. اس سبق کو پڑھنے کے بعد وہ کم از کم ایک مثال بنانے کے قابل ہو جائیں، جس میں جو ہے وہ لفظی اور معنوی عمل کروا کے دکھا سکیں. بھلے وہ اپنی ہی زبان میں کر لیں، صحیح، اپنی ہی زبان میں ایسا جملہ تیار کر لیں، اردو میں ہی وہ جملہ تیار کر کے آپ کو بتا دیں کہ استاد جی یہاں جو ہے یہ جو جملہ ہے، اس جملے میں استمرار نظر آ رہا ہے. صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں معنوی عمل نظر آئے گا. وہ جو اردو کا جملہ ہوگا یا کسی اور زبان کا جملہ ہوگا اس میں معنوی عمل نظر آئے گا، لفظی عمل نہیں نظر آئے گا. لفظی عمل کو دکھانے کے لیے عربی کا ہی جملہ چاہیے ہوگا. لیکن کم از کم آپ منیمم اتنا فی الحال مقصد رکھ لیں کہ لفظی معنوی عمل ان کی سمجھ آ جائے، اور کم از کم یہ جو ہے ایک مثال بنا کے مجھے دے دیں، بھلے اپنی زبان میں بنا کے دے دیں. صحیح ہے. سبق کے اختتام پر یہ آپ نے جو ہے اپنا مقصد وہاں پہ اپنے ذہن میں سیٹل کر لینا ہے کہ جی یہ مقصد ہے. اب یہ جو آگے چیزیں لکھی ہیں نا، ناسخہ کی وضاحت، ترجمہ کرنے کا طریقہ، ماں کا فرق، یہ وہ چیزیں جو آپ نے اسٹارٹنگ میں مطلب کچھ ہائی لائٹ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی میں نے ان کو کہا تھا شاہ صاحب کو کہ آپ کے سبق میں جو بنیادی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہے، آپ نے مقید سمجھانا ہے، آپ نے مطلق سمجھانا ہے، آپ نے اطلاق سمجھانا ہے. یہ آپ کا بنیادی ابتدائی اسٹیپ ہوگا. یہاں پہ آپ ان چیزوں کی ان کو اچھے طریقے سے وضاحت کر کے دیں گے. اس کے بعد آپ چلے جائیں گے ترجمہ، عبارت اور ترجمے پر. اگر کوئی کہانی آپ کو مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہترین، زبردست. اگر اس کے بعد یعنی سبق کی عبارت اور ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ کوئی کہانی ان کو دے سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں جو ان کی دلچسپی کا باعث بنے، تو بہترین ہے، زبردست ہے. آپ کے سبق کو جو ہے وہ کیا کہیں گے، مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. صحیح. تو اگر کوئی ایسی کہانی دے سکتے ہیں تو بالکل وہ دے دیں.
ورنہ آپ جو ہے یہ چیدہ چیدہ الفاظ، یہ جیسے آپ نے لکھا ناسخہ، صحیح ہے، ناسخہ کی وضاحت دے دیں۔ ترجمہ ان الفاظ کا کیا ہوگا، ان الفاظ میں کے ساتھ ترجمہ کیا آئے گا، اور ماں کے ساتھ فرق کیا پڑے گا، یہ چیزیں جو ہیں آپ ان کو سمجھا دیں۔ یہ ابتدائی سٹیپ کی آپ کی سمجھانے والی چیزیں ہوں گی، ان کو مقاصد سے آپ آگے لے جائیں، مقصد کے اندر نہ ڈالیں اس کو۔ اس کے بعد طریقہ آ گیا، طریقے میں اور اچھا یہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک زبردست کام کیا ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے نقشہ بھی بنا لیا ہے نا۔ نقشہ بھی بہترین ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، لیکن نقشہ جو ہے نا وہ بالکل بنائے، اچھی بات ہے، بننا چاہیے اور مفید ہوتا ہے۔ لیکن یہ نقشہ پتہ ہے کب کام دیتا ہے؟ یہ نقشہ ان لوگوں کو کام دیتا ہے جن کو وہ مضمون آتا ہے۔ یہ اس وقت کام دینا شروع کرتا ہے جب وہ سبق سے نکل جاتے ہیں، اس سبق کو سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ان کو یہ نقشہ کام دیتا ہے۔ تو یہ نقشہ آپ بالکل دیں ان کو، لیکن اس نقشے کو جو ہے نا آپ نے کہیں آویزاں کر دینا ہے، یا پھر ان کی کاپی پر ان سے لکھوا لینا ہے کہ بھئی اپنی کاپی کے صفحے پر اس کو لکھ لیں نقشے کو۔ یہ نقشہ ان کے سامنے اس وقت تک کھلے رہنا چاہیے، اتنے دن تک کھلے رہنا چاہیے جتنے دن تک وہ آپ کے اس سبق کو پڑھ رہے ہیں نا۔ افعال ناسخہ یا جو بھی آپ افعال استمرار پڑھا رہے ہیں، 2 دن یہ سبق چلتا ہے یا 3 دن چلتا ہے یا 4 دن چلتا ہے، جتنے دن بھی یہ سبق چلنا ہے اتنے دن تک وہ نقشہ ان کے سامنے رہنا چاہیے، چاہے یہ آپ دیوار پر آویزہ کرنے کے لیے کرنے والا نقشہ بنوا لیں، دیوار پر آویزہ کر دیں۔ دیوار پر تو خیر ایک مرتبہ آویزہ ہو گیا تو وہ لگا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مہینے بھر لگا رہے۔ ورنہ کم از کم ان کی کاپیوں پہ لکھوا دیں کہ بھئی آپ کاپی پہ اس کو نقل کریں نقشے کو، اور جب آپ اس کا سبق اگلے دن پڑھانے آئیں تو آپ ان کو بولے بھئی نقشہ کھول کے سامنے رکھیں، اپنی کاپیاں کھول کے کاپیوں کا نقشہ جو آپ نے بنایا تھا وہ کاپیاں اپنے سامنے رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک نظر میں پورا سبق دوہرا ہو جاتا ہے، ایک نظر میں وہ جتنی چیزیں ہیں نا، اب جیسے یہاں پہ اپنے نقشے میں کتنی چیزیں دی ہیں، ما زالا، من فکا، ما بریہا، ما فتیا، ما داما۔ اچھا یہ کوشش کیا کریں کہ جتنی مختصر بن سکے نا، نقشے کا مقصود ہی اختصار ہوتا ہے، اس میں اگر آپ اس کی تعریف بھی ڈال دیں گے، اس کی مثال بھی ڈال دیں گے، ترجمہ بھی ڈال دیں گے تو اختصار ختم ہو جائے گا۔ اس میں کوشش کریں کہ آپ نے صرف جو ہے نا کیا بولتے ہیں، اشارے دینے ہوتے ہیں نقشے میں، صحیح ہے، آپ نے وضاحتیں نہیں کرنی ہوتی، آپ نے صرف اشارے دینے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اس نقشے کو آپ یوں لینا، آپ اس میں سے مثال ہٹا دیں، ترجمہ ہٹا دیں، اب یہ صحیح ہے، صحیح ابھی بھی ہے، غلط ابھی بھی نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوگا اس نقشے کا جو اس وقت بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں یہ مثال اور ترجمے والا نقشہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے صرف وہ نقشہ جس میں آپ نے اشارے دے دینے نا، ما نافیہ کے ساتھ ما زالا، ما انفکا، ما بریہا، ما فتیا، صحیح ہے جی، بات ختم ہو گئی۔ ما مصدریہ کے ساتھ ما داما، چلے جی، اس کے بعد آپ آ گئے ناسخہ پہ۔ ناسخہ میں آپ نے لکھ دیا جملہ اسمیہ مطلق اور جملہ فعلیہ جملہ منسوخہ، تو اس کی آپ نے اشارے دے دیے۔ اب آپ آ گئے عبارت ترجمہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ مثالیں۔ اچھا مثالوں پر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی تقریر کا امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے مثالوں کے اوپر۔ اسی لیے میں نے کل جب آپ کو سمجھایا تھا تو میں نے کہا تھا کوشش کریں کہ اپنے سبق کو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عبارت کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، وہ بعد میں جب اپنا پڑھنے کے لیے بیٹھے گا نا، پرسنل پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو وہ الجھے گا نہیں، کنفیوز نہیں ہوگا کہ استاد جی کی تقریر میں یہ بات بھی تھی، استاد جی کی تقریر میں یہ بات بھی تھی، استاد جی کی تقریر میں یہ بات بھی تھی، لیکن یہ کتاب میں کس جگہ یہ والی بات میچ ہوگی اور کس جگہ یہ والی بات میچ ہوگی، کس جگہ یہ والی بات میچ ہوگی۔ پھر وہ اپنے حساب سے بے ترتیب سبق تیار کر لے گا، آپ کی جو تقریر ہے اس کو کسی اور عبارت کے ساتھ تطبیق دے لے گا،
تقریر کے کسی اور حصے کو کسی اور عبارت کے ساتھ تطبیق دے لے گا تو آپ تطبیق دے کے دے دیں اسے، آپ اسے تطبیق پوری کر کے دے دیں۔ اس کا انداز یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس کو سمجھاتے جائیں اور پھر پڑھاتے جائیں، سمجھاتے جائیں پڑھاتے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے تشخیصی سوالات ماشاءاللہ لکھیں، تو اس میں جو ہے آپ نے سبق کی دہرائی کروا لی ہے نا، صحیح ہے۔ جو اہم آپ کو نظر آتا ہے کہ جی یہ اہم پوائنٹ تھا، تو لیکن یہ سوالات آپ نے بہت زیادہ کر دیے ہیں، 6 سوالات کر دیے۔ سوالات کم رکھیں۔ بہرحال اگر سبق ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے اس میں زیادہ سوالات ہی مناسب ہیں تو صحیح ہے، آپ زیادہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹائم آپ نے مینیج کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا خلاصہ، صحیح ہے جی، زبردست ہو گیا۔ اس میں ایک دو چیزیں بس میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتائی ہیں، باقی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ زبردست۔ اچھا جی، اور اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ بھی مجھے شیئر کر دے۔ اب ویسے بھی آپ کی ہفتے اتوار کی چھٹی آ رہی ہے، اب آپ کو ایک اچھا سا ہوم ورک دیں گے آج انشاءاللہ۔ اچھا ہوا آج آپ لوگوں نے یہ والا ہوم ورک کر لیا، ورنہ مجھے یہی پریشانی تھی، میں نے کہا یار چھٹیاں بھی ضائع ہو جائیں گی اور میں پھر ان کو یہی ہوم ورک دے دوں گا، کیونکہ ابھی میرے خیال میں کسی نے گروپ میں سوال بھی کیا تھا، پڑھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے، میں نے کیا جواب دیا تھا اس گروپ میں۔ نے پوچھا تھا کہ جی کل کیا ہوم ورک ملا تھا، تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ ہوم ورک پہلے دن کا ہی ہے، اور وہ جب تک رہے گا جب تک آپ لوگ ہوم ورک کر کے مجھے چیک نہیں کرا دیتے، کیونکہ آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا ہے نا، تو آپ چلیں گے تو میں اگلا اسٹیپ بتاؤں گا نا کہ اب اگلا قدم کیسے اٹھانا ہے۔ اگر آپ پہلا ہی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں آپ سے دوسرا قدم اٹھانے کا مطالبہ کر دوں گا تو ایک ساتھ 2 قدم ممکن نہیں ہے۔ منطق میں جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ فعل کیا بولتے ہیں اس کو، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک فعل ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے، پہلا قدم ختم ہوگا تو دوسرا قدم آئے گا، 2 قدم ایک ساتھ نہیں آ سکتے، پاسبل نہیں ہے، یہ امپاسبل بات ہے، 2 قدم ایک ساتھ چلے نہیں جا سکتے۔ تو اگر کسی اور نے بھی کام کیا ہے تو پھر وہ شیئر کریں، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اور نیکسٹ اسٹیپ وہ کل پڑھ ہی لیا تھا ہم نے، نیکسٹ اسٹیپ اس کو میں ایک اور کتاب سے آج جو ہے انشاءاللہ آپ کو مزید اسی بات کو، کل والی ہی بات کو مزید کلیئر کروں گا، لیکن کتاب چینج کر لیتے ہیں آج ہم، اور وہ کام پھر آپ کو دیں گے کہ آپ نے یہ کام کر کے لانا ہے۔ نہیں ہے میرے خیال میں، اگر ہوتا تو کر چکے ہوتے شیئر، ظاہر سی بات ہے۔ چلیں، صحیح ہو گیا، کرتے جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں نا، ہوم ورک کرتے جاتے ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی کامیاب ہونا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو آپ لیں اور ان کا امپلیمنٹ کریں، کرنا آپ نہیں ہے۔ میں آپ کی جگہ جا کے تدریسی ٹیسٹ نہیں دے سکتا، نہ وہ مجھ سے لیں گے، ہے نا، نہ وہ میرا دیا ہوا ٹیسٹ قبول کریں گے آپ کے لیے۔ پہلی بات تو مجھ سے لیں گے ہی نہیں، وہ بولیں گے بھائی آپ کہاں سے آگے دینے، صحیح۔ چلیں خیر، میں پھر اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کو۔ آج ہم ایک سبق دیکھتے ہیں۔ ارے یار، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جواب نہیں آ رہا۔ جی جی بالکل آ رہے ہیں۔ صحیح، چلیں آج ہم قدوری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا۔ قدوری میں ہم نے لیا ہے کتاب البیوع، کتاب البیوع میں سٹارٹ کر رہے ہیں۔ قدوری، یہ آپ قدوری کی عبارت دیکھ لیں۔
ہم شروع کر رہے ہیں کتاب البیوع، اور یہاں پہ ہمارا مقصود کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد ہوگا ایجاب یا بے سمجھا دینا. صحیح ہے، طلبہ کو سمجھ آ جائے کہ جی بے کس چیز کا نام ہے، اور بے کا حکم. صحیح ہے، بے کا حکم کیا ہے. جب وہ پروسیس ہو جاتا ہے جس کو بے کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد شرعی طور پہ حکم کیا آتا ہے. یہ دو چیزیں ہمارا بنیادی مقصد ہوگا کہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ طلبہ کو کلیئر ہو جائیں، طلبہ کو سمجھ آ جائیں، طلبہ کو اس میں کوئی اشکال نہ رہے. اب اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہمارے سامنے چند الفاظ ہیں: ایجاب، قبول، لفظ ماضی، ماضی کا لفظ ہونا، اور تین چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد آ جاتا ہے خیار، چار. اس کے بعد آ جاتا ہے آواز مشار الیہ. صحیح. اس کے بعد آ جاتا ہے اسمان مطلقہ. تو آج ہم نے جو سبق پڑھانا ہے طالب علم کو، اس میں ہم نے یہ اصطلاحیں اس کی کلیئر کرنی ہے. بے کیا ہوتی ہے، ایجاب اور قبول کس کو کہا جاتا ہے، اور جب بے کا پروسیس پورا ہوتا ہے تو حکم کیا جاری ہوتا ہے، حکم کیا لگتا ہے وہاں پہ. درمیان میں ایک خیار کی بات آئے گی کہ جس خیار کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس عبارت کے اندر جس خیار کی بات ہو رہی ہے، اس خیار کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ کس کو کہا جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں. اچھا ہے، پھر آ جاتا ہے آواز مشارون لے، پھر آ جاتا ہے اسمان مطلقہ. تو یہ چند الفاظ ہیں جن کو ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے تاکہ وہ اس میں الجھے نہ کہ جی یہ کیا چیز ہے. یہ ہم نے پہلے ایک مقصد لے لیا، اس کے بعد ہم نے یہ بنیادی چیزیں لے لی. بے، بے کیا ہوتی ہے، ایجاب اور قبول. ایجاب ہوا، قبول ہوا، بے کمپلیٹ. ایجاب ہوا، قبول ہوا، بے مکمل ہو گئی. اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کی یہاں پر حاجت نہیں ہے. میں نے یہ قلم بیچا، میں نے کسی کو آفر کی کہ میں نے یہ قلم آپ کو 10 روپے میں بیچا. سامنے والے نے قبول کر لی، میں نے لیا. دے دیں، لائیں دیں، اوکے. تو بے ہو گئی، بے مکمل ہو گئی. اب نہ میں اپنی بات سے پلٹ سکتا ہوں، نہ سامنے والا اپنی بات سے پھر سکتا ہے. مجھے پین دینا پڑے گا، اسے پین کا عوض دینا پڑے گا. اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک اپنی بات سے پھرے گا، اپنی بات چھوڑے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا. صحیح ہے، یہ اس کا حکم ہے. ایجاب ہوا، قبول ہوا، اور بے کے اندر جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ایجاب ہوتی ہے، آفر. اب چاہے وہ بائے کی طرف سے آفر آئے یا مشتری کی طرف سے آفر آئے. جو فرسٹ آفر ہوگی کہ بھئی اتنے کا میں نے بیچا، یا آپ نے پہلی آفر کر دی کہ میں نے اتنے کا خریدا، اور میں نے جو ہے اوکے کر دیا کہ صحیح ہے جی اوکے. تو خریدنے والا بھی ایجاب کر سکتا ہے، بیچنے والا بھی ایجاب کر سکتا ہے. پہلا کلام جو ہوگا اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، دوسرے کو قبول کہا جاتا ہے. دونوں مل کے بے پوری ہو جاتی ہے. لفظ ماضی ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ماضی کا لفظ ہونا چاہیے. مستقبل کے لفظ سے، مضارع کے لفظ سے بے نہیں ہوگی.
میں خریدتا ہوں، میں خریدوں گا، اس سے بے نہیں ہوگی، بلکہ اچھا ہم چونکہ عربی کی بات کریں نا، عربی میں مضارع ہوتا ہے اور ماضی ہوتا ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ مضارع استعمال کریں گے تو اس میں گاگی گے آ جائے گا، یعنی آپ ایک ارادہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ارادہ بے سے یا ارادہ بے کا اظہار کرنے سے بے قائم نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہاں پہ ماضی کی شرط رکھی گئی ہے، اگرچہ ماضی بھی بنیادی طور پہ ایک خبر دینے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ میں نے بولا میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو کیا مطلب؟ بولنے سے پہلے میں کھا کے فارغ ہو چکا تھا، صحیح ہے۔ میں نے بولا میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو کیا مطلب؟ اپنی بات کرنے سے پہلے میں نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا تھا۔ لیکن یہاں دیکھیں، یہاں حقیقت میں ایسا کام نہیں ہوا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو یہ قلم 10 روپے میں بیچا، ابھی تو بیچ کے فارغ ہی نہیں ہوا ہوں میں کس چیز کی خبر دے رہا ہوں؟ میں تو بیچ کے فارغ ہی نہیں ہوا، ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے سودا۔ آپ قبول کر لیں گے تو پھر یہ سودا ختم ہو جائے گا، پھر میں زید بھائی کو بتا سکتا ہوں، اپنے سیٹھ کو بتا سکتا ہوں کہ جی میں نے یہ قلم اتنے میں بیچ دیا، میں نے یہ قلم اتنے میں بیچا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ شریعت نے ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ کوئی ایسا لفظ موجود نہیں تھا لغت کے اندر جس کے ساتھ جو ہے وہ عقود منعقد کیے جاتے، عقود کا انعقاد کیا جاتا، یہ تھوڑی سی میرے خیال میں بحث گاڑی ہو جائے گی، اور قدوری پڑھنے والے طلبہ کو یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کنفیوز کر دے، اور ہو سکتا ہے آپ اس کو ہینڈل نہ کر سکیں۔ تو یہ ویسے بھی بنیادی طور پہ ہدایہ کی بحث ہے۔ بہرحال ان کو یہ سمجھانا ہے کہ جی لفظ ماضی کے ساتھ بے ہوتی ہے، ماضی کا لفظ استعمال کرنا ہے، مضارع کا لفظ نہیں استعمال کرنا، یہ بات ہے کس کی؟ عربی کی۔ اور اگر ہم اردو میں آ جائیں تو اردو میں ہم یہ کہیں گے کہ مستقبل کے لفظ کے ساتھ ہمارے یہاں چونکہ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ماضی کا بھی ہوتا ہے، حال کا بھی ہوتا ہے، اور مستقبل کا بھی، تو ہمارے یہاں ماضی کے لفظ سے بھی ہو جائے گی، حال کے لفظ سے بھی ہو جائے گی، مستقبل کے لفظ سے نہیں ہوگی۔ اچھا جی، چلیں، یہ ہم نے وضاحت کر دی، لفظ ماضی کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد ہم نے وضاحت کرنی ہے ان کے سامنے خیار کی۔ خیار کیا ہوتا ہے؟ کس خیار کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ یہاں اس کتاب البیوع میں بے کے اندر اس مقام پہ کون سے خیار کی بات ہو رہی ہے؟ اس خیار کو خیار قبول بھی کہا جاتا ہے اور خیار مجلس بھی کہا جاتا ہے۔ خیار مجلس اور بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ مقید کرنا ہوگا کہ اس مقام پر جس خیار کی بات ہو رہی ہے اس کو اگر ہم خیار مجلس کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ایجاب ہو گیا، جب پہلا کلام ہو گیا، جب پہلے شخص نے آفر کر دی، چاہے بیچنے کی یا خریدنے کی، تو دوسرے شخص کو مجلس کے اندر اختیار ہے اس کو قبول کرنے کا، اور پہلے شخص کو اختیار ہے اپنے ایجاب کو واپس لے لینے کا جب تک یہ قبول نہیں کر لیتا۔ مجلس کے اندر قبول کرنے کا اختیار ہے، اس لیے اسے ہم کہہ رہے ہیں خیار مجلس، اور اس کے قبول کرنے سے پہلے جو ایجاب کرنے والا ہے وہ اپنے ایجاب کو واپس لے سکتا ہے، اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں خیار قبول۔ صحیح، یہ ہم نے اس کو جو ہے خیار سمجھا دیا کہ جی یہ خیار ہے۔ اب ہم اس کو سمجھائیں گے آواز مشار الیہ۔ آواز مشار الیہ کا یہاں پر کیا مطلب ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں آواز مشار الیہ سے، اور اس کے بعد ہم سمجھائیں گے اسے اسمان مطلقہ کہ جی اسمان مطلقہ سے کیا مراد ہوتی ہے، اسمان مطلقہ کی
کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہاں تو مثال نہیں دی گئی، تو کیا مثال ہو سکتی ہے اسمان مطلقہ کی؟ کس سمن کو ہم جو ہے وہ مطلق کہہ سکتے ہیں؟ یہ چیزیں سمجھانے کے بعد پھر ہم اس کی عبارت اور ترجمے کی طرف آئیں گے، اور عبارت اور ترجمے میں وہی جو بنیادی بات میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی کل بھی شاید سبق میں بولی تھی کہ ہم نے یہ لحاظ رکھنا ہے کہ ہمارے جو اعراب ہیں وہ بالکل واضح طور پہ طالب علم کو کلیئر ہوں کہ ہم اس لفظ کو کیا بنانے لگے، کون سے لفظ کو ہم فاعل بنا رہے ہیں، کون سے کو مفعول بنا رہے ہیں، کون سے لفظ کو ہم حال بنا رہے ہیں، کون سے جملے کو ہم شرط قرار دے رہے ہیں، اور کون سے جملے کو ہم جزا قرار دے رہے ہیں۔ عبارت میں بھی اس کو سمجھ آنا چاہیے اور ترجمے میں بھی اس کو سمجھ آنا چاہیے، اور بعد میں آپ کا بھی مطالبہ اس سے ہونا چاہیے۔ جب موقع ملے 2-4 دن ہفتے بعد تو آپ کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ جی یہ عبارت جو ہے یہاں پہ یہ لفظ کیا بنا ہے۔ آپ نے میرا سبق سنا تھا، آپ میرا سبق روزانہ سن رہے ہیں، تو ذرا بتائیں اس لفظ پہ میں نے کون سا اعراب پڑھا تھا اور کیوں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ بات 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ طالب علم سے پوچھیں گے نا کہ جی میں نے اعراب کیا پڑھا تھا، بتائیں، اور کیوں پڑھا تھا یہ بتائیں، تو وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دے گا، وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دے گا کہ استاد جی ابھی آپ نے یہ اعراب پڑھا، اس کی وجہ بتا دیں کیوں پڑھا، یہ اعراب کیوں لگ رہا ہے یہاں پہ آپ نصب کیوں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ جر کیوں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ رفع کیوں پڑھ رہے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دے گا کیونکہ اسے احساس ہو جائے گا کہ استاد جی جو ہے یہ بات پوچھا کرتے ہیں تو یہ مجھے پتہ ہونی چاہیے، ورنہ طلبہ جو ہے صرف صرف نظر کرتے ہیں، صرف نگاہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ اساتذہ بھی اس کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے کہ ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہماری عبارت کو کلیئر کر رہا ہے، ہمارے اعراب کو کلیئر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور طلبہ بھی اتنی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے یار اگر ہم مفہوم بتا دیں گے نا، اگر ہم نے اس کا مفہوم بتا دیا تو کام چل جائے گا۔ اچھا جہاں آپ جا رہے ہیں ٹیسٹ دینے وہاں مفہوم پہ جان نہیں چھوٹے گی، صحیح ہے، وہاں مفہوم پہ جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ جیسے ہی مفہوم کی طرف جائیں گے نا تو وہ جو آپ کے چیکر استاد صاحب ہیں انہوں نے آپ کو پکڑ لینا ہے کہ جی اس کا اعراب آپ نے یہ پڑھا تھا، ترجمہ آپ نے یہ کیا ہے، اب بتائیں یہ ترجمہ حال والا ہے، تمیز والا ہے، استثناء والا ہے، یا جو ہے مفعول لہو والا ہے، مفعول معہو والا ہے؟ کیونکہ اعراب میں تو آپ نے اس پہ نصب پڑھا تھا، تو نصب کی کوئی وجہ ہوگی، آپ نے اس کو مفعول لہو بنایا ہوگا، مفعول معہو بنایا ہوگا، یا جو ہے آپ نے اس کو حال بنایا ہوگا، تمیز بنایا ہوگا۔ تو اب بتائیں کہ آپ نے اس کو بنایا کیا تھا، اور آپ نے جب اس کو بتانا ہے کہ میں نے اس کو بنایا تھا جناب مثال کے طور پہ مفعول فی، تو ان کا نیکسٹ کوئسچن یہ ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اس کو مفعول فی بنایا ہے تو ترجمہ تو آپ نے مفعول فی والا نہیں کیا۔ اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے جہاں تیاری کی تھی جیسے تیسے کر کے وہاں آپ نے اس کو مفعول فی سمجھا تھا، اور وہ جو ترجمہ تھا جہاں سے آپ نے ترجمہ رٹا مارا تھا، ترجمہ تیار کیا تھا، انہوں نے مفعول فی کا التزام نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے مفعول فی وہاں پہ بنایا تھا، نہ کلیئر کیا تھا اس کو کہ مفعول فی والا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ تو آپ نے ترجمہ اس انداز میں کرنا ہوتا ہے طالب علم کے سامنے کہ اس کو عبارت کلیئر ہو کہ آپ کون سے لفظ کو کیا بنا رہے ہیں۔
طلبہ سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہوتا ہے، اگر ہم تفتیش کے لیے جاتے ہیں طلبہ میں، کسی زمانے میں تفتیش کی بھی ذمہ داری رہی ہے کافی عرصے تک، تو تفتیش کے لیے بھی جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارا طلبہ سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اگر نہیں سمجھ آتا کہ یہ لفظ اس عبارت میں کیا بن رہا ہے، تو آپ نے استاد صاحب سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ مجھے نہیں بتا پا رہے، مفتش کو نہیں بتا پا رہے، آپ نے استاد صاحب سے کیوں نہیں پوچھا؟ استاد صاحب اسی لیے تو آتے ہیں آپ کے پاس کہ جو آپ کو پریشانی ہے، جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا وہ سمجھائیں آپ کو، تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ پوچھا کریں، میں اگلی دفعہ پھر آؤں گا تو آپ پوچھ کے رکھیے گا اگلی عبارتوں میں، اگلے اسباق میں، تاکہ میں پوچھوں تو آپ بتا سکیں کہ جی یہ ہے، یا تو خود سمجھ لیں، خود محنت کر لیں، ورنہ آپ استاد صاحب سے پوچھ کے رکھیں کہ جی یہ صیغہ کیا بن رہا ہے، یہ صیغہ کیا بن رہا ہے، اس صیغے کو جو عبارت میں کیا بنایا جا رہا ہے، اس پر یہ اعراب کیوں لگایا جا رہا ہے۔ پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے، بتانا استاد صاحب کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے پوچھا نہیں تو آپ کی کوتاہی ہے۔ تو وہاں بھی ہم کوشش یہی کرتے تھے کہ مطلب وہ اس چیز کو سمجھنے کی طرف آ جائیں، اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ وہ یہی پڑھنے آئے ہیں۔ انہوں نے کل جب جا کے پڑھانا ہے نا، جب اس چیز کو پریکٹیکل میں لے کر آنا ہے انہی طلبہ نے، تو انہوں نے یہی چیز آگے ڈیلیور کرنی ہے۔ اگر ان کو خود ہی نہیں پتہ چلتا ہوگا، پلے نہیں پڑتا ہوگا کہ جب مفعول فی ہوتا ہے تو ترجمہ کس انداز میں کیا جاتا ہے، جب حال ہوتا ہے تو ترجمہ کس انداز میں کیا جاتا ہے، جب مفعول لہو ہوتا ہے تو ترجمہ کس انداز میں کیا جاتا ہے، تو پھر وہ آگے طلبہ کو کیا پڑھائیں گے؟ اور رٹی رٹائی کو ہی مطلب لے کر آ جائیں گے کتاب اور اس میں سے رٹ کے تقریریں بیان کر دیں گے۔ تو آپ کا اگلا ہوم ورک کیا ہے؟ اگلا ہوم ورک آپ کا یہی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے اس کو اپنی عبارت کو توڑ لینا ہے۔ اچھا میں نے اسکرین ہٹا دی نا، دوبارہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اور ایک چیز آپ کو اور دکھانی تھی، ہاں یہ دیکھیں، ہم نے جو ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو سبق دکھایا تھا قدوری کے اندر، اس کو توڑ لیا ہے ٹکڑوں میں، صحیح ہے؟ یہ وہ نہیں ہے لیسن پلان۔ لیسن پلان میں تو مقصد بھی تھا، مخصوص الفاظ کے مفاہیم بھی تھے، کوئی کہانی آ جاتی ہے تو کہانی بھی تھی، پھر ان سے سوالات بھی تھے آخر میں۔ یہ لیسن پلاننگ کا صرف ایک حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ کہ ہم نے سبق کی تفہیم کیسے کرنی ہے، سبق سمجھانا کیسے۔ ہم نے بے کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتایا، ارکان بے بتائے، اور بے کی جو ابتدائی 2-3 لائنیں تھیں وہ پڑھ دی ان کے سامنے کہ جی ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا لفظ ماضی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے بے کے حکم پر کہ بے کا حکم کیا ہوتا ہے۔ بے کا حکم ان کو پہلے ہم سمجھائیں گے کہ بے کا حکم کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم عبارت میں پڑھ کے بتا دیں گے کہ جی یہ ہو گیا تو بے لازم ہو گئی۔ دونوں میں سے اب کوئی بھی اگر اس بے کو ختم کرے گا تو ترک وجوب پایا جائے گا، اور ظاہر ہے وہ واجب کا تارک جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہم خیار قبول کی طرف چلے جائیں گے، خیار قبول سمجھائیں گے۔ خیار قبول سمجھانے کے بعد خیار قبول کی جو وہاں پہ عبارت ہے وہ عبارت اور اس کا ترجمہ کر کے دیں گے۔ اس کے بعد ہم چلے جائیں گے آواز مشار الیہ پر، وہ اس کو ہم پہلے زبانی سمجھائیں گے کہ جی آواز مشار الیہ کیا ہوتے ہیں، اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے، اس اصطلاح کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے بے کے اندر۔ پھر ہم اس کو عبارت ترجمے میں آواز مشار الیہ والی جو بات ہے وہ پڑھ کے بتا دیں گے،
اس کے بعد اسمان مطلقہ کی وضاحت کریں گے. تو یہ آپ نے سبق کو توڑنا ہے. جو سبق آپ نے تیار کرنا ہے اس سبق کو آپ نے توڑنا ہے کہ اس میں میں نے کتنے ٹکڑے بنانے ہیں اور ان ٹکڑوں کو میں نے جو ہے وہ کس مطلب سمجھانا ہے ان کو. اچھا اب اس میں آپ نے جو ہے وہ آخر میں ان سے سوال کرنے. سوال بھی یہی ہے جو آپ نے سمجھایا. انہی میں سے دو تین چیزیں آپ پوچھ لیں ان سے. آخر میں پوچھ لیں کہ جی بے کا حکم کیا ہوتا ہے, آواز مشار الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسمانی مطلقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہی چیزیں آپ نے پوچھ لینی ہیں آخر میں, کیونکہ یہی بنیادی پوائنٹ ہے اس پورے سبق کے. اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو جو کل کا کام دینا ہے, ہوم ورک دینا ہے اس کے اندر, تو اس میں ظاہر سی بات ہے اب کوئی ان کو مثال تو باہر سے لانے کو نہیں دے سکتے. آپ نے اس سبق کو یاد کرنے کا اس کو کام دینا ہے کہ جی یہ 4-5 سوالات ہیں. بے کا لغوی معنی, بے کا اصطلاحی معنی, ارکان بے, بے کا حکم, یہ 4-5 سوالات ہیں. آپ نے ان کو کل یاد کر کے آنا ہے. صحیح ہے, کلیئر. اب آپ کا ہوم ورک پیر کے لیے یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک سبق لینا ہے. اصول شاشی کا لے لیں یا جو ہے مرکات کا لے لیں. مرکات پہ بھی بات کرنی ہے, منطق, مرکات کا لے لیں. تو کوئی ایک سبق لے کے اس کو جو ہے آپ نے یوں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھانا ہے کہ میں نے اس کے کتنے ٹکڑے بنائے. اس میں کون کون سی چیزیں مجھے لگا کہ ان کو الگ الگ ڈیوائڈ کر کے ایک اچھے انداز میں سبق کی تقریر ہو سکتی ہے. صحیح ہے جی. یہ انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ کام ہے. کوئی بات آپ کی طرف سے ہو جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہو, پوچھ لیں, 2-3 منٹ ہیں. اس وقت یہ جو آپ نے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی چیزیں توجہ دلائی آج کے سبق میں نا. تو جو بیسک سوال تھا آج کے سبق میں, آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے نیکسٹ چیز نیکسٹ لیسن پڑھانا ہے تو اس میں آپ نے ٹکڑوں میں بانٹ لینے ہیں, یعنی چھوٹے 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 ٹکڑے کر لینے ہیں سمجھانے کے لیے. جی جی تو جب ان کو ٹکڑوں میں تقسیم, جی ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے. اب یہاں پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سبق شروع سے ملتا نہیں ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بے کی بات کی, بے شروع کیا, ابھی تو بالکل سیدھا سیدھا سبق کا بے کی تعریف, بے کا حکم, بے کی اقسام, 3 چیزوں میں بات ختم. بعض اوقات کچھ مشکل ابحاث آ جاتی ہیں, یا بعض اوقات کچھ ایسا کام آ جاتا ہے کہ جس میں ایک ہی مشکل کا ہے تو وہ اسی کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کافی ایک بحث آ گئی, ایک مثال ہے, اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے نا, یہ ایک قاعدہ ہے, اسی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے اور 2-3-4 صفحے اسی کے اوپر ہیں اس بات میں. تو اس کو پھر کس طرح ٹکڑوں میں, کیونکہ وہ چیز تو ایک ہی ہے, موضوع ایک ہی ہے, بات تو ایک ہی ہے, اس کو کس طرح چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے. نہیں, یہ جو ہے نا ایگزامپل کے ساتھ بات ہوگی. ٹکڑے تو بنیں گے, اس کے بھی ٹکڑے بن جائیں گے. اگر وہ 3 صفوں یا 4 صفوں کی بحث ہے نا تو لازمی وہ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے, اس میں ڈیوائیڈ ہونے کی صلاحیت ہے نا. بھئی وہ 3 سے اگر میں فلسفے پہ چلا جاؤں تو فلسفی کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک کرے کو دوسرے کرے کے ساتھ ملایا تو کیا ہوگا کہ اس کا ایک جو مطلب وہ نقطہ تھا وہ اس کے ایک نقطے کے ساتھ مس کرے گا. صحیح ہے, تو اس کا مطلب یہ قابل تجزی ہے, اس میں تجزی کی صلاحیت ہے, کیونکہ جو اس کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ مس نہیں کر رہا, اور جو اس کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ مس نہیں کر رہا. اب وہ پتہ نہیں فلسفہ کتنا آپ کے ذہن میں ہوگا. تو اگر مطلب وہ اتنے سارے لفظوں پہ مشتمل ہے تو اس کا مطلب ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں نا اس کے.
भाई 3 صفوں میں اگر وہ ہے تو 3 صفوں کا مطلب ہے کہ 30 35 لائنوں پر وہ مسئلہ محیط ہوگا. تو 30 35 ٹکڑے تو کیے ہوئے ہیں مصنف نے. آپ نے ان ٹکڑوں کو مطلب نکالنا ہے الگ کر کے. یہی تو مہارت ہے. یہ کام طالب علم نہیں کر سکتا. صحیح، یہ کام طالب علم نہیں کر سکتا. اس کو نہیں سمجھ پڑے گی، اس کو نہیں سمجھ آئے گا میں نے کیا کرنا ہے. یہی تو کام کر کے آپ نے دینا ہے. آپ استاد کس بات کے ہیں؟ آپ نے استادی یہی تو کرنی ہے. اچھا، کتاب کے حوالے سے کتاب ہم نے کوئی تخصیص نہیں کی ابھی بھی، کیونکہ ابھی ابتدائی ہمارے اسٹیپ چل رہے ہیں نا، ابتدائی ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں. تو کتاب کی کوئی تخصیص نہیں ہے. آپ اپنی پسند کی کتاب لیں. مجھے منطق پسند ہے. صحیح ہے، آپ منطق لے لیں. منطق میں جو ہے آپ ٹکڑے کر لیں ایک سبق لے کے کہ جی اس میں یہ چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی. یا پھر جو آپ کو پسند ہے، آپ کو اگر جو ہے وہ قافیہ پسند ہے تو آپ قافیہ میں کوئی سبق لے لیں، اس کے ٹکڑے کر لیں. اچھا، یہ آگے چل کے ہماری چیزیں اور مزید جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی چینج بھی ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا. ہم نے جو سبق بنانا ہے نا، وہ سبق ہم نے اتنا بنانا ہے کہ وہ ہمارے 30 منٹ کو محیط ہو جائے. عام طور پہ جامعہ کے اندر 30 سے 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، تو ہم 30 کو فوکس کر لیتے ہیں. تو 30 منٹ کا یعنی نہ تو ایسا سبق ہو کہ ہم 10 منٹ میں فارغ، آگے 20 منٹ کیا کرنا ہے. طلبہ نے آپ کی شکل دیکھ دی، آپ نے ان کی دیکھنی ہے. یہ بھی استاد کا ہی کام ہے نا. یہ بھی آپ میں ہی مطلب کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آدھے گھنٹے میں اس کتاب کی کتنی عبارتیں پڑھائی جا سکتی ہیں، یا اس سبق کی جو سبق اس وقت میرے سامنے آ رہا ہے اس کی کتنی عبارتیں میں پڑھا سکتا ہوں. وہ بھی لیسن پلاننگ کا ہی حصہ ہوتا ہے. نہ تو آپ نے اتنا لمبا لیسن پلان بنا دینا ہے کہ ایک دن کا لیسن پلان بنایا تھا وہ پلان 2 دن پہ چلا گیا. صحیح ہے، وہ 30 منٹ میں پورا ہی نہیں ہوا، وہ پتہ چلا جی یہ تو پلان بن گیا 1 گھنٹے کا. اور نہ ہی اتنا مختصر ہو جائے وہ پلان کے پتہ چلے گی جی یہ تو 10 سے 15 منٹ میں فری ہو گئے، اور آگے جو ہے مطلب اب آئیں بائیں شائیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے آگے کچھ ہے نہیں. خطیب کے پاس بیان ختم ہو جائے نا اور ٹائم ختم نہ ہو تو اس نے بیچارے نے آئے بائیں شائیں کرنی ہوتی ہے کہ یار ٹائم تو پورا کرنا ہے نا، اب کیا کروں، جلدی تو جماعت نہیں کھڑی کر سکتا. تو یہ بھی آپ کی لیسن پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. صحیح کہ آپ نے سبق کو دیکھنا ہے کہ سبق جو ہے وہ اتنے ٹائم کو محیط ہے، اتنا ٹائم لے لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں لے گا، اس سے کم تو نہیں لے گا. صحیح ہے، یہ بھی آپ کی لیسن پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے آپ عبارت تک جا ہی نہیں پاتے. صحیح ہے، ایک دن ایسا ہوتا میرے منطق کا ایک مخصوص سبق ہے جس میں عام طور پہ میں طلبہ کو 2 سے 3 دن دیتا ہوں. میں پہلے دن ان کو کتاب ہی نہیں کھلواتا اس ایک سبق میں ان کو منع کر دیتا ہوں کہ بھئی آج کتاب نہیں کھولنی، آج میری جی سنیں آپ، کتاب انشاءاللہ ہم کل کھولیں گے. جی تو 1 سے 2 دن ان کو جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، بریف کیا جاتا ہے، تقریر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کتاب کھول کے ان کو وہاں سے پڑھا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. تو وہ ایک سبق ہے، اگرچہ مطلب وہ ایک صفحے کا ہی میکسیمم سبق ہے، بہت بڑا سبق نہیں ہے. اور نصاب جو ہمارے یہاں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جامعہ سطح پہ، اس کے حساب سے وہ ایک دن کا ہی سبق بنتا ہے میکسیمم. لیکن میں وہ عام طور پہ 3 دن میں پڑھاتا ہوں. اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے اس سبق کی، کیونکہ وہ ایسے پڑھا دوں گا تو کچھ اور ہی سمجھ آ جائے ان لوگوں کو، اور وہ خطرناک ہوگا اگر وہ جو سمجھانا ہے وہ نہ سمجھ آیا، اس کا اپوزٹ سمجھ آ گیا تو وہ پھر استاد کی ججمنٹ ہوتی ہے. استاد نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے. تو آج آپ کو کوئی کتاب فکس نہیں کی جا رہی، کوئی سبق فکس نہیں کیا جا رہا، مطلع کے. صحیح.
اجازت، پھر کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، ہوم ورک کر کے مجھے شیئر کر دے گا. جی کوشش کیا کریں ہوم ورک تھوڑا جلدی شیئر ہو جائے تاکہ میں پہلے سے اس کو تھوڑا دیکھ لوں. مجھے ہوم ورک تقریباً کلاس کے ٹائم پہ انشاءاللہ. ہی دیکھنے کا موقع ملا ہے. کچھ میں بھی تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا 6-7 بجے، تو اس لیے جو جلدی آیا تھا وہ بھی نہیں دیکھ سک. جلدی سے مراد مطلب 9 بجے سے پہلے آ گیا تھا، وہ بھی نہیں دیکھ سکا. دوسرا تو میں شروع کر رہا تھا تقریر تو اس وقت ٹائپنگ ہو رہی انشاءاللہ. تھی. انشاءاللہ. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.